نعت سننی ہے تو اعلی حضرت کی نعت سنی جائے، نعت پڑھنی ہے تو امام اہل سنت کی نعت، یا اور جو علماء اہل سنت مستند عبدالسار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایسے جو مستند علماء ہیں ان کی نعتیں پڑھنے کی بھی اجازت ہے، سننے کی بھی، اور پھر وہاں ثواب بھی ہوتا ہے، رب کی رحمت بھی برستی ہے۔ اور جملے ایسے کہ جن کو اللہ معاف فرمائے، طویل کیے بغیر بندہ کفر سے نہیں بچتا، تو اب ان پہ ہم جناب والا ادھر بھی اچھل رہے ہیں ادھر بھی اچھل رہے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت عرض کروں کہ ہمارے زمانے میں جو مقصد تھا نا نعت شریف کا، جس مقصد کے لیے نعت پڑھی سنی جاتی تھی، وہ شاید میرا خیال ہے کہ 97% لوگوں میں وہ مقصد نظر نہیں آتا، خصوصاً پڑھنے والوں میں، خصوصاً پڑھنے والوں میں۔ نعت شریف جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی تھی، جس مقصد کے لیے نعت شریف سنی جاتی تھی، ایک یہ، اور دوسرا اللہ کے نیک بندوں کے مزارات شریفہ پر جو حاضری دینے کا مقصد تھا، آج وہ بھی مفقود ہے، آج وہ بھی صرف نمائش تک کام رہ گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، میری بات سے نہ اتفاق کریں، آپ پریکٹیکلی دیکھ لیں، آپ کسی دربار پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے لوگوں کا تو کیمرے ہوں گے، کوئی کس طرح تصویریں بنا رہا ہے، کوئی کس طرح تصویریں بنا رہا ہے، کوئی کس طرح جناب ایکٹنگ کر رہا ہوگا، کوئی کیا انداز اپنا رہا ہوگا۔ مجال ہے کہ وہاں بیٹھ کے کوئی اللہ رسول کا ذکر ہو، کوئی بندہ قبر و آخرت کو یاد کرے کہ یار اتنے بڑے نفوس قدسیہ جب دنیا کو چھوڑ گئے تو میری کیا اوقات ہے، میری کیا اوقات ہے۔ مجال ہے کہ وہاں للہیت کے ساتھ بندہ کوئی 10 منٹ، کوئی 15 منٹ، کوئی آدھا گھنٹہ، کوئی گھنٹہ بیٹھے، کوئی ذکر اذکار کی محفل ہو، کوئی اللہ رسول کی باتیں ہوں، کوئی اللہ کی جناب میں عرض و نیاز پیش کی جائے۔ بہت کم لوگوں کے اندر یہ چیز ہے، گئے ایسے ہی ایسے چلتے چلتے ہاتھ ادھر اٹھائے اور دیکھ ادھر ادھر، یہ دعا کرنے کا طریقہ رہ گیا، نہ کوئی پڑھا ہے، نہ کوئی ذکر ہے، نہ کوئی اذکار ہے، ایسے ہی ہاتھ اٹھائے ایسے ہی ہو جائے۔ تو نعت شریف اور مزارات شریفہ پر جو حاضری کا اسلام نے ہمیں مقصد عطا فرمایا تھا، آج وہ مفقود نظر آتا ہے۔ خدا را میرے بھائیوں، نعت سنو، بعمل بندے سے سنو، نعت سنو، کسی عالم کا کلام سنو۔ ہر فاسق و فاجر آج ہماری اہل سنت کے سٹیج کی زیب و زینت بن کے کھڑا ہے، نہ نماز ہے، نہ داڑھی ہے، نہ کوئی اور انسانوں والا اس کا کام ہے۔ نعت پڑھتا ہے تو دور سے نہیں پتہ چلتا کوئی ناچ رہا ہے یا مصطفیٰ کی نعت پڑھی جا رہی ہے، کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں۔ خدا را یہ ہمارے مسلک کی تعلیمات، ہمارا مسلک اللہ کے فضل سے جب کوئی نعت پڑھے تو اس کا نظام، اس کا قلوب و ذہان کا جو نظام ہے نا، وہ مدینے والے مصطفیٰ سے جڑ جایا کرتا ہے۔ نعت پڑھنے کا مقصد تو یہ ہے مصطفیٰ سے محبت، مصطفیٰ کریم سے عشق، آپ کی محبت اجاگر ہو، آپ کا عشق اجاگر ہو، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جس بندے نے سری رسول پاک کی شریعت کی مخالفت کی ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ محبت رسول میں سٹیج پہ آیا ہوا، وہ عشق رسول پھیلانے آیا ہوا؟ کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ایسے لوگوں کو سٹیج پہ نہ بلایا کریں جن کی داڑیاں پوری نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو سٹیج پہ نہ بلائیں جو ناچتے ہیں، ایسے لوگوں کو سٹیج پہ نہ بلائیں، منبر رسول کی زیب و زینت نہ بنائیں، جن کا صرف مقصد پیسہ پیسہ بس پیسہ ہے، اتنے پیسے دے دو تو ڈیٹ ہے، اگر پیسے نہیں ہے تو ٹائم بھی نہیں ہے۔ یہ دین اسلام کی تبلیغ کا طریقہ اسلامی نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر رکھا ہے۔ رسول پاک کا جو غلام ہوگا اس میں ایسی باتیں کبھی بھی نظر نہیں آئے گی۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا جو آپ کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کا طریقہ کار رہا ہے، میں نے آپ کو خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں جب ہم چلے تھے جمعۃ المبارک میں، کتنے ایسے کثیر صحابہ کے واقعات سنائے کہ سولی پہ لٹکایا ہوا ہے، سولی پہ لٹکایا ہوا ہے، ہر طرف سے تیر، نیزے، پتھر، تلواریں، اور پھر پوچھا جا رہا ہے ہاں اب بھی مصطفیٰ کی شان؟ وہ کہتے ہیں ہاں اب بھی مصطفیٰ کی شان۔ ایسے ہوتے ہیں مصطفیٰ کے سچے غلام، مصطفیٰ کریم کے سچے
ان کی تفصیلیں پیچھے آپ کو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بحال کرو، مصطفیٰ کریم سے حقیقی محبت پیدا کرو۔ کوئی شخص آپ کی محبت میں اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے مبارک تعلیمات پہ عمل نہیں کرے گا۔ کوئی شخص اس وقت رسول پاک کی محبت میں سچا نہیں ہے جب تک رسول پاک کی سیرت کو مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت میں محبت کی پہچان و علامات ہی قرآن و سنت میں یہی ہے کہ جس مبارک ذات سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کے ہر مبارک طریقے پہ عمل کرنے والا نظر آتا ہے۔ محبت تو ہمیں آقا کریم سے ہے، طریقے لوگوں کو اپنا ہے، تو یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی